إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين الحمدللہ سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں پیدا کر کے یوں ہی بے یار و مددگار نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے، ہمیں سیدھے راستے کی طرف بلانے کے لیے انبیاء کرام کا سلسلہ مبعوث فرمایا۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں رمضان المبارک کے مہینے سے ایک اور بار گزارا، الحمدللہ۔ اور بہت ہی زیادہ خوشی کی بات، مسرت کی بات وہ یہ ہے کہ جو لوگ رمضان المبارک کے مہینے میں روزے رکھے، قیام کیے، صدقہ و خیرات کیے اور اللہ کو راضی کر لیے، ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے۔ جو لوگ اپنے آپ کو رمضان میں بھی غلط کاموں سے نہ روک سکے، رمضان المبارک میں بھی اللہ رب العالمین کے قریب نہ آ سکے، ان لوگوں کے لیے خوشخبری نہیں ہے۔ جن لوگوں نے روزے رکھے، اللہ رب العالمین نے پہلے ہی ہمیں بتایا ہے کہ روزے کیوں فرض کیے گئے۔ اللہ نے کہا سورہ بقرہ کے اندر، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 183، اللہ کہتا ہے کتب علیکم الصیام، آپ لوگوں کے اوپر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جیسے کہ آپ سے پہلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ اس سے ایک اہم چیز پتہ چلی کہ روزے صرف ہمارے اوپر فرض نہیں ہے، امت محمدیہ کے اوپر صرف فرض نہیں ہے، بلکہ روزے پچھلی امتوں پر بھی فرض تھے، اور اللہ نے اس کا ریزن بھی ہمیں بتایا کہ روزے میں نے کیوں فرض کیے، لعلکم تتقون، تاکہ ہم اور آپ تقوی اختیار کر سکیں۔ سال بھر ہم سے گناہ ہوتے رہتے ہیں، 11 مہینے اللہ کی نافرمانی کے کام ہوتے رہتے ہیں، اللہ کو ناراض کرنے کے کام ہوتے رہتے ہیں، ہم اللہ کو بھول کر بہت دور اندھیری کھائیوں میں چلے جاتے ہیں،
تو اللہ رب العالمین رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں دیتا ہے اور پھر کہتا ہے اے میرے بندے لعلکم تتقون، اب بریک لگا لے۔ کیا مطلب یہ کہ کیا سال بھر گناہ، اب میں تجھے رمضان کا مہینہ دیا نا، اس میں بریک لگا۔ کیا کر، اپنی گاڑی کے بریک کو مضبوط کر۔ تیری گاڑی کے بریک نہیں لگ رہے نا، بریک لگاؤ تو گاڑی آگے جا کر رک رہی ہے۔ یہ مثال کے طور پر آپ جب گاڑی چلاتے ہو تو جب گاڑی کے بریک کمزور ہو جاتے ہیں تو تھوڑا آگے جا کے رکتی ہے نا گاڑی، بول لو یار، آگے جا کے رکتی ہے نا۔ اسی طریقے سے سیم ہماری زندگی کا بھی مسئلہ ہے۔ ہم 11 مہینے اللہ سے ایسے دور ہونے لگ جاتے، ایسے دور کہ ہمارے بریک کمزور ہو جاتے، تقویٰ والے، کہ ہم اللہ سے ڈرنا دھیرے دھیرے کم کر دیتے۔ تو اللہ رمضان کا مہینہ لا کر کہتا ہے اب سروس کرو اور اب رکنے کی کوشش کرو، لعلکم تتقون، اب بریک لگاؤ اس کے اوپر۔ بریک لگانے کا کیا مطلب کہ آپ صرف رمضان کے مہینے میں ہی اللہ سے ڈرو۔ آپ روزہ رکھے الحمدللہ، سارے لوگ الحمدللہ روزہ رکھے ہم نے، روزے کی حالت میں افطاری کے وقت اگر کوئی بندہ آپ کو آ کر 1,00,000 روپیہ بھی دے دے، غور کرو اس پہ، 1,00,000 روپیہ بھی اگر آپ کو آ کر کوئی بندہ دے کہ بھائی 10 منٹ پہلے تو افطاری کر لے، مسلمان کرتا نہیں کرتا نا؟ کیوں نہیں کرتا؟ کون دیکھ رہا؟ اللہ۔ کوئی اور دیکھ رہا تھا کیا؟ کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، اللہ دیکھ رہا تھا۔ پتہ اللہ دیکھ رہا بھائی، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، CCTV کیمرے ہمیں دیکھتے تو ہم ڈرتے، لیکن اللہ کا کیمرہ 24 گھنٹہ ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے، ہمیشہ اللہ رب العالمین ہمیں دیکھتا ہے۔ ہم رمضان کے مہینے میں صرف 10 منٹ پہلے افطاری نہیں کرتے ہیں اس وجہ سے کہ اللہ رب العالمین ہمیں دیکھ رہا ہے۔ میرے بھائی اپنے دل سے پوچھنا، کیا باقی کے 11 مہینے اللہ نہیں دیکھ رہا؟ باقی کے 11 مہینے بھی تو وہی رب ہے نا ہمارا، جو رمضان کے مہینے میں ہمارا رب ہے وہی باقی کے 11 مہینے بھی ہمارا رب ہے، اور وہ ہمیشہ سے کہہ رہا ہے بندے گناہ ہو گئے کوئی بات نہیں، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، پلٹ جائے یار اللہ کے پاس۔ اب ہو رہے گناہ، انسان ہے، خطا ہوں گے، گناہ ہوں گے، کلو بنی آدم، صحیح بخاری حدیث ہے، کلو بنی آدم خطاؤن، بنی آدم ہو، ہم سب بنی آدم ہیں، ہم سے گناہ ہوں گے، ہم سے خطا ہوگی، لیکن ایکچول بہترین خطا کار کون ہے؟ التوابون، جو کیا کرتا ہے؟ توبہ کرتا ہے۔ اور توبہ میں دیری مت کرنا، یہ بات یاد رکھو، توبہ میں دیری اس لیے نہیں کرنا، نہ آپ کو پتہ، نہ مجھے پتہ، نہ کسی کو پتہ کہ ہماری موت کب آ جائے، کسی کو نہیں پتہ۔ انسان چلتے پھرتے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہیں جو کل ہمارے ساتھ ہوتے، پرسوں ہمارے ساتھ ہوتے، آج نہیں ہوتے، تو انہیں موت بتا کر آئی؟ نہیں آئی۔ تو ہم جیسے گناہ ہو رہے کوئی بس مسئلہ نہیں، لیکن سچی توبہ کرو، اے اللہ اب یہ کام مجھ سے نہیں ہوگا۔ کہنے کا مطلب صرف یہ کہ جو رب رمضان میں بھی ہمارا رب ہے وہی رب باقی کے 11 مہینے بھی ہمارا رب ہے۔ جو رب کی وجہ سے ہم رمضان میں 10 منٹ پہلے افطاری نہیں کر رہے، یہ حکم ہمیں اللہ نے دیا کہ آپ کیا کرو، بھوکا رہو، صبح سحر سے لے کر مغرب تک کے آپ کیا کرو، غروب آفتاب تک بھوکے رہو، کھانے پینے سے رک جاؤ۔ اور حلال چیز جو ہوتی ہے، پانی پینا حلال ہے، بول لو آپ لوگ، پانی پینا حلال ہے؟ پانی پینا حلال ہے، لیکن ہم رمضان میں پانی نہیں پیتے، صبح سے لے کر کب تک؟ مغرب تک۔ کیوں؟ پورے اللہ نے منع کیا تھا یار، اللہ حلال چیز سے رکنے کا حکم دیا، ہم رک گئے رمضان کے مہینے میں، باقی کے 11 مہینے اللہ نے حرام چیزوں سے رکنے کا حکم دیا ہے، لیکن ہم حرام چیز سے رکتے نہیں۔ اللہ نے کہا سود خوری میں مت پڑو، ہم سود خوری میں پڑھ رہے۔ اللہ نے کہا جھوٹ نہ بولو، ہم رمضان میں کیا بولتے ہیں؟ ابھی روزے سے ہوں اس لیے جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، روزہ ختم ہوگا تب تو ملنا، بولتے روزہ ختم ہوگا تب تو ملنا، کیا مطلب روزے کے بعد اللہ نہیں ہے تمہارا؟ ہے نا اللہ، اللہ تو اینی ٹائم ہے۔ تو ہمیں کیا کہنا ہے بھائی، میں مسلمان، اللہ نے مجھ سے کہا جھوٹ نہیں بولنا، تو بس خلاص اب میں جھوٹ بولنے والا نہیں ہوں۔ کاروبار کر رہے اس میں جھوٹ بول رہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے قوم شعیب علیہ السلام وہ ہلاک ہوئی تھی ناپ تول میں کمی کرنے کی وجہ سے، ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، وہ ہلاک صرف اس وجہ سے ہوئی تھی، پتہ ہے آپ کو؟ وہ جب لوگوں کو دیتے تو کیا کرتے پتہ؟ کمی کر دیتے، پتھر لگا دیتے۔ کوئی بھی آج کے ٹائم پہ اور زیادہ فیسلٹی ہو گئی گھپلا مارنے کی، اور زیادہ فیسلٹی ہو گئی ہے،
آپ کسی بھی طریقے سے کاٹے مار سکتے آج کے ٹائم پر. وہی کام قوم شعیب بھی کرتی تھی, جب دیتی تو کم دیتی اور جب لیتی تو ایکسٹرا پورا لیتی. اور ہم بھی آج یہی چاہتے کہ ہم اگر کاروبار کر رہے ہیں, کسی اور کو دے رہے ہیں تو ہم پورا دیں. نہ, پورا نہیں دینا چاہتے, ہم چاہتے کم دوں, کسی بھی طریقے سے اپنا مال بچا لوں. اور اللہ نے کہا الذی جمع مالا, بولو یاد ہے, الذی جمع مالا وعددا. ہلاکت ہے, ویل ہے کس شخص کے لیے جو مال کو گنتا اور رکھے رہتا. کیا مطلب؟ مال گننا حرام؟ مال گننا حرام نہیں ہے. حرام یہ مال سے محبت ہے اس لیے اسے کہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر رہا ہے. مال گنو, مال کماؤ, اس سے بالکل اسلام نے نہیں روکا ہے. آپ اپنے آپ کو جتنا اچھا کما سکتے ہو, جتنی اچھی لائف گزار سکتے ہو گزارو. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, ترمذی کی روایت, ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ, کہ اللہ رب العالمین کو یہ چیز پسند ہے کہ اگر اللہ رب العالمین نے بندے کو کوئی نعمت دی ہے تو وہ جھلکنا بھی چاہیے. خواہ مخواہ کا فقیر بن کے گھومنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں اگر کسی کی عاجزی کا لیول یہ ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن اللہ نے نعمت دی ہے تو یہ تکبر نہیں ہے. کوئی اچھے کپڑے پہن رہا ہے تو, کوئی اچھی گاڑی لے رہا ہے, کوئی اچھی بائک پہ گھوم رہا ہے تو یہ تکبر نہیں ہے. میرے بھائی کہنا یہی ہے, اسلام اتنا ڈیفیکلٹ, اتنا مشکل نہیں. نوجوان اسلام سے دور کیوں ہوتے؟ ارے یار تھوڑا بھی اچھے کپڑے پہنے بولے تو پرابلم ہو جاتی. وہ کرتا پاجامہ ٹوپی 24 گھنٹہ پہن کے گھومنا, یہ ذہن میں آتا نا یار, تو اسلام کے قریب نوجوان آتا نہیں ہے. اسلام نے کلیئر کٹ کہا ہے, قرآن مجید آپ اٹھاؤ گے جب پڑھو گے سورہ اعراف, کہا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ, تقوی والا لباس پہنو, ٹخنے سے نیچے جانا نہیں چاہیے, چست نہیں ہونا چاہیے اتنا کہ آپ کا نشیب و فراز ظاہر ہو, اتنا چست نہیں ہونا چاہیے, بس کپڑا پہنو, کوئی پرابلم نہیں ہے. ہمیں اسلام کے پاس آنا ہے, ذہن میں رکھنا یار رب جو رمضان میں تھا وہ باقی مہینوں میں بھی میرا رب ہے. کرو گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ. اب ہمارے ذہن میں یہ ہونا چاہیے, جب بھی غلط کام کرنے کی طرف جاؤ, گالی دینے سے پہلے کیا بولتے تھے پتہ؟ میں نے دیکھا دلی میں کیا بولتے تھے پتہ, ابھی روزے سے اس لیے گالی نہیں دے رہا. پتہ مسجد سے سامنے سے گزریں گے تو کیا بولتے؟ ابھی مسجد کے سامنے سے گزر رہا ہوں اس لیے تجھے گالی نہیں دے رہا ہوں. ارے بھائی کیا مطلب, اللہ صرف مسجد میں ہے کیا؟ اللہ اپنے علم کے اعتبار سے ہر جگہ ہے. تو یہ عقیدہ بناؤ نا یار, اللہ مجھے دیکھ رہا. جب آپ کے ذہن میں یہ آیا مجھے اللہ دیکھ رہا, تو 110% سائن کر کے لو. آپ کچھ بھی غلط کام کرنے سے پہلے رک جاؤ گے, بھائی کون اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ مجھے پکڑے گا, اور میں مر گیا تو میرے کو حساب و کتاب بھی اللہ کو دینا ہے. دنیا کمانے سے اسلام نے نہیں روکا ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب. دنیا بھی چاہیے اور آخرت بھی چاہیے بھائی. اللہ مجھے دنیا بھی دے اور آخرت بھی دے, اور ساتھ ہی ساتھ وقنا عذاب النار, اور جہنم کے عذاب سے بھی مجھے محفوظ رکھ. ہمیں دنیا کمانا ہے, اس سے کوئی پرابلم نہیں, لیکن نمازوں کی پابندی کرنا. ہم رمضان میں الحمدللہ دیکھتے ہیں مسجدیں بھری ہوئی ہوتی ہے, اس کے بعد مسجدیں بھری نہیں ہوتی. اللہ نے کہا تھا قرآن پڑھے نہیں, ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ اس قوم کی حالت بدلتا ہی نہیں ہے جب تک کہ کوئی قوم اپنے سے حالت بدلنا نہ چاہے. اور ہم دعائیں کریں اللہ مدد کر, اللہ مدد کر, کبھی چاہے حالت بدلنا؟ فجر میں اپنی حالت دیکھ سکتے ہم کہ کیا ہوتی ہے. تو انشاءاللہ ہم عہد کریں گے کہ ہم اب سے نمازوں کی پابندی کریں گے. یہ حقوق اللہ ہے. کس کے حقوق ہے؟ اللہ کے حقوق. اور میں نے جو خطبے کے شروع میں آیت پڑھی وَاعْبُدُوا اللَّهَ, اللہ نے سب سے پہلے کہا اللہ کی عبادت کرو, وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو. بس اتنا ہی نہیں, یہ تو حقوق اللہ ہو گیا. آگے آ گیا حقوق العباد. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ, والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. نہیں رکا, آگے چلو. وَبِذِي الْقُرْبَى, اور پھر آپ کو کیا ہے, قرابت داروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا پڑے گا, قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا پڑے گا, مسکین کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا پڑے گا. کیوں کہہ رہا ہوں پتہ ہے؟ حقوق اللہ تو ہو سکتا ہے اللہ معاف کر دے, خاص کر کے توجہ دے, حقوق اللہ سمجھے جو اللہ کے حق ہے, جو اللہ کے حق ہے ہو سکتا ہے وہ اللہ ہمیں معاف کر دے. اللہ غفور الرحیم ہے, اللہ رحمان الرحیم ہے. ہو سکتا ہے میں بھی اللہ ہمیں معاف کر دے, وہ اللہ اور ہمارا معاملہ ہے, وہ اللہ معاف کر سکتا ہے, لیکن آپشن ہے نہیں بھی معاف کر سکتا ہے. جب قاعدے رکھو گے تو اللہ معاف نہیں, کیونکہ اللہ غفار بھی ہے, اللہ قہار بھی ہے, اللہ جبار بھی ہے. جب پکڑنے پہ آتا ہے تو اللہ چھوڑتا
نہیں ہے. تو ہمیں گناہوں سے تو رکنا ہے، لیکن یہ بات کہ حقوق اللہ کا معاملہ ہے، لیکن جہاں حقوق العباد کا معاملہ آیا تو اللہ معاف کرنے والا نہیں جب تک بندہ معاف نہ کرے. آپ اگر کسی کا مال کھا کے بیٹھے ہو، ذہن میں نکال دو کہ جنت میں جاؤ گے. اگر آپ کسی کا مال ہڑپ کر کے بیٹھے ہو، ذہن میں سے یہ چیز نکال دو کہ میں جنت میں چلے جاؤں گا. کیوں؟ بخاری کی روایت اٹھا کے دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بیان کرتے ہیں کہ یار پل صراط سے بھی وہ بندہ کراس ہو جائے گا. پتہ ہے پل صراط نام سنے، بات لمبی ہو جائے گی. پل صراط سے بھی بندہ کراس ہو جائے گا، آگے جا کے اسے روک دیا جائے گا. کیوں روکا جائے گا؟ اس کے حقوق العباد صحیح نہیں تھے. اگر حقوق العباد صحیح نہیں ہے تو بندہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے. آپ کسی کے ناپ تول میں کمی نہ کریں گے انشاءاللہ. بولو آپ سے انشاءاللہ ناپ تول میں کمی نہیں کریں گے. انشاءاللہ آپ سے جھوٹ نہیں بولیں گے. انشاءاللہ لڑائی جھگڑے سے بچیں گے. ہم سارے مسلمان ہیں؟ ارے بول لو یار، ہم سارے مسلمان ہیں الحمدللہ. ہم کلمہ کیا پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہم کلمہ پڑھتے ہیں نبی کا اور ہم آپس میں لڑ رہے. یہ مسلمانوں کی کوالٹی ہے؟ نہ. مسلمان تو وہ ہے جو سب کو گلے لگاتا. مسلمان کون؟ جو سب کو گلے سے لگاتا ہے. اللہ نے تو یہاں تک کہا سورہ فصلت کے اندر، لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین. یہاں تک کہ اگر کوئی ہمارے برادران وطن غیر مسلم بھائی بھی ہے تو آپ کو یہ بھی اجازت نہیں ہے کہ ان سے لڑائی جھگڑا کرو. اللہ اکبر، کتنا اچھا نا اسلام. اگر کوئی کر رہا ہے تو اس کا اسلام سے تعلق نہیں ہے، اس کا وہ ذاتی عمل ہے. اگر کوئی لڑائی جھگڑے کو پروموٹ کر رہا ہے تو اس کا اسلام سے تعلق نہیں، کیونکہ ہمارا قرآن کہتا ہے کہ آپ غیر مسلموں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو گے، ان کے ساتھ بھی محبت کرو گے، اپنی عیدوں میں ان کو بھی شامل کرنے کی کوشش کرو گے، ہر کسی کے ساتھ اچھے سے رہو. جو اسلام ہمیں غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ اچھے رہنے کے لیے کہتا ہے وہ تو ہمیں آپس میں لڑنے کا حکم نہیں دے گا. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو پکڑ لو اور آپس میں لڑائی جھگڑوں میں نہ بٹو، فرقوں میں نہ بٹو. تو انشاءاللہ اب سے ہم لڑائی جھگڑے سے پرہیز کریں گے. یہ رمضان میں عہد کرو، لڑائی جھگڑے سے پرہیز کریں گے، کیونکہ یہ حقوق العباد ہے. اگر آپ کسی بچے کو مارے ہو نا، کل قیامت کے دن وہ بچہ کھڑے ہو کے بولے گا یہ اللہ مجھے مارا تھا. پتہ ہے کیا ہوگا آگے؟ جب وہ کہے گا کہ اللہ مجھے مارا تھا، اللہ کہے گا ٹھیک ہے اس کی نیکیاں اٹھاؤ اس کو دے دو. وہاں ایک ایک نیکی کے لیے انسان ترس رہا ہے. آپ غور کرو، واللہ ہم سوچ نہیں سکتے جہاں انسان ایک ایک نیکی کے لیے ترس رہا ہے اور وہاں بندہ ہے بولے اللہ اس نے مجھے مارا تھا، اللہ نیکی اٹھا کے دے رہا. کتنا عجیب لگے گا نا یار. صرف ایک نہیں آئے گا، حدیث میں آتا ہے دھیرے 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 اتنے لوگ آتے جائیں گے کہ اس کی نیکیاں ہی ختم ہو جائے گی. اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ جب نیکیاں ختم ہو گئی پھر بھی لوگ آ رہے کہ یار میرے ساتھ یہ کیا تھا، میرا مال کھایا تھا، مجھے مارا تھا. یہ حقوق العباد کے بارے میں بتا رہا ہوں میں آپ کو. آ ہی رہے لوگ. پھر کیا کیا جائے گا؟ ان کے گناہوں کو اٹھا کر اس کے اوپر ڈال دیا جائے گا. واللہ کسی کے حقوق کو مارو مت. اپنی بہنوں کو وراثت میں حصہ دو، اپنی بیٹیوں کو وراثت میں حصہ دو. قرآن نے کلیئر کٹ بیان کیا ہے سورہ نساء کے اندر 3 صفحہ اٹھا کے جب پڑھو گے، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن کن نساء فوق اثنتین فلہن ثلث ما ترک. اسلام نے کلیئر کٹ بتایا کہ آپ کی وراثت میں بیٹی کا بھی حصہ ہے. ہم یہ چیز ذہن سے نکال دے یار کہ شادیاں کر دے رہے ہیں ان کو وراثت میں حصہ نہیں دیں گے، غلط ہے. اللہ پکڑے گا. بھائی جتنے وراثت لے کر بیٹھے واللہ کل قیامت کے دن ہم وہاں نیکیاں دے نہیں سکیں گے. دنیا میں دے کر بچ جاؤ، وہاں پر نیکیاں نہیں دے سکتے. یہاں بچیں گے انشاءاللہ. اپنی بہنوں کو وراثت میں حصہ دو، اپنی بیٹیوں کو وراثت میں حصہ دو، وہ ان کا حق ہے. تو رمضان ہمیں یہی سکھاتا ہے، حقوق اللہ کی بھی پابندی کرنا ہے، حقوق العباد کی بھی پابندی ہمیں کرنا ہے. حقوق اللہ کلیئر رکھنا ہے. رمضان میں حقوق اللہ کی وجہ سے ہی تو رکے ہوئے تھے کھانے پینے سے. حقوق العباد صدقہ و خیرات کر رہے تھے رمضان میں، 11 مہینہ چھوڑ دیتے. وہ 1 مہینہ کر رہے تھے. کیوں کر رہے تھے؟ اللہ کا حکم تھا، حقوق العباد تھا، کر رہے تھے نا ہم. تو ہاں حقوق العباد بھی ہمیں سکھا رہا ہے رمضان. تو ہمیں 11 مہینہ مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، فقیروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، آپس میں محبت کو بانٹنا ہے. ہمارا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. پیغام محبت کو لے کر چلو. انشاءاللہ باقی باتیں دیکھتے رہیں گے. ہم ادھر دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام ہی لوگوں کو ایک ہو کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ و عاجلہ نصیب فرما. اے اللہ ہم تمام ہی لوگوں میں جو بے اولاد ہے انہیں نیک و صالح اولاد نصیب فرما.
اے اللہ ہم تمام ہی لوگ آج یہاں جمع ہوئے ہیں، اکٹھا ہوئے ہیں، ہم تمام ہی لوگوں کے دلوں میں محبت کو تو پیدا کر دے، ہم تمام ہی لوگوں کے دلوں میں تو محبت کو پیدا کر دے، محبت کو قائم کر دے۔ اے اللہ ہم میں سے جو مقروض ہے ان کے قرض کی ادائیگی کو تو بندوبست کر دے۔ اے اللہ تو جانتا ہے، تو نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں سکھایا ہے کہ نفرت کا خاتمہ محبت کے ذریعے ہو سکتا ہے، نفرت کے ذریعے نہیں ہو سکتا ہے۔ محبت کا خاتمہ، نفرت کا خاتمہ کس کے ذریعے ہو سکتا ہے؟ محبت۔ ہمارے آئیڈیل کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب انہیں لوگوں نے پریشان کیا تو وہ مارے انہیں نہیں ہے، انہیں گالی نہیں دی الٹا، بلکہ محبت پھیلائے۔ تو یا اللہ نفرت کا خاتمہ محبت کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں ایسا جذبہ ڈال کے ہم آپس میں محبت کو قائم کرے۔ اے اللہ ہمیں نیک و صالح انسان بن کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔